رب آپ بنایا دل دار بڑا سونا نال خود فرمایا بڑا سونا دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے نے پر جڑے وارے حضور آئے او بڑا سونا جس مونڈ تے جا آئے شکرگزار پہنچایا او یارے بڑا سونا خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب آپ بنایا دل دار رب العالمین کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں کروڑہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل صد واجب الاحترام استاذی المکرم اور معزز علماء کرام حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں جو اس بزم میں آئے ہیں، کیونکہ خوش نصیب ہی اس بزم میں آ سکتا ہے، بدبخت اس بزم میں آ ہی نہیں سکتا۔ میرے موضوع کی ابتدا ہو چکی ہے، رب آپ بنایا اے دلدار بڑا سونا، سارے بولو رب آپ بنایا اے دلدار بڑا سونا۔ حضرات میرے رب نے میرے نبی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا اللہ نے میرے نبی کو کتنا حسین بنایا ہے، قرآن بولتا ہے وَالضُّحَىٰ، اللہ فرما رہا ہے سونیا تیرے روح انور کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، سونیا تیری زلف عنبری کی قسم ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے میرے نبی کو دیکھا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پہلی حدیث حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے میں نبی کے حسن کو بیان کر سکوں۔ فرمایا میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ میں نبی کے حسن کو بیان کر سکوں۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں بھی نبی کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ آ گیا تھا۔ میں جب بھی نبی کی مجلس میں بیٹھتا تھا ہاتھ آنکھوں پہ رکھتا تھا، ایسے نبی کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ فرمایا ایسے ہاتھ رکھتا تھا نبی کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ آئیے مولا مرتضیٰ کی بارگاہ سے چلتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ آپ بتائیں میرے نبی کا حسن کیسا ہے؟ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ ولا مثلہ، سونیا میں تیرا حسن کی بیان کرا تیرے جیسا سونا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد تیرے جیسا حسین نہ کبھی میری آنکھ نے
پہلے دیکھا ہے نہ میری آنکھ نے بعد میں دیکھا ہے۔ حضرات جملہ سنیے گا، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، وہ میرے نبی کی امام بحقی نے روایت کیا، صحابی رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، جملہ بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انک لن تستطیع، اے میرے صحابی تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے دیکھو، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، جو ہی صحابی جبریل کو دیکھتے ہیں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، جبریل وہ ہے جو میرے نبی کے قدم چوم رہا ہے۔ اگر قدم چومنے والے کا حسن کا عالم یہ ہے، اگر میرا رب میرے نبی کا حقیقی حسن دکھا دیتا تو کس میں ہمت تھی میرے نبی کے حسن کو دیکھ لے۔ حضرات گرامی قدر، ایک مشہور عالم دین امام عبد الوہاب شرانی فرماتے ہیں کن ہایا عبد اللہ صورتین یتجمل بجمال اللہ، اللہ فرما رہا ہے سونیا ایسی صورت بن جا لوگ دیکھتے تجھے دائیں مانتے مجھے دائیں، چہرہ تیرا ہو دیدار میرا ہو، لوگ دیکھتے تجھے دائیں، کملی والے مانتے مجھے دائیں، دیکھتے تجھے دائیں مانتے مجھے چاہیں۔ حضرت خالد بن ولید احادیث پڑھ رہا ہوں، ذرا جا کے سنیے گا، ایران کا علاقہ فتح کیا، لوگ جناب خالد بن ولید کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے خالد بتا تو صحیح جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اس نبی کو کتنا حسین بنایا ہے، ذرا حلیہ تو بیان کر۔ حضرت خالد بن ولید نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میرے نبی اللہ کے آخری رسول بن کے آئے، بولیے بولیے اللہ کے آخری رسول بن کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جملے سنیا دے، لوگ کہنے لگے اے خالد بن ولید ذرا اپنے نبی دا حسن تے بیان کر۔ خالد بن ولید کہنے لگے لوگو اللہ نے میرے نبی نو آخری نبی بنا کے گلے آئے، میرے نبی نو آخری نبی بنا کے گلے آئے۔ اگلی گل سنے آجے، حضرت خالد بن ولید کہنے دے نبی آؤندا ہے رب نو منوان واسطے۔ حضرت خالد بن ولید دے جملے سنے آجے، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اوے لوگو اللہ نے اپنے آپ نو چھپا کے محمد نو دکھایا، اپنے آپ نو چھپایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نو دکھایا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ دی بارگاہ چلنے آ، اے جابر بن سامورہ تسی دسو میرے نہ بنے میرے نبی نو کنا حسین بنایا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ کہنے لگے اے لوگو ایک دن میں باہر آیا، ادھر 14ویں دا چن نکلے آئے، ادھر آمنہ دے لال نے سرخ رنگ دا داری دار جبہ پایا ہے، کدی آسمان دے چن والے ویناوا، کدی آمنہ دے لال والے ویناوا، کدی آسمان دے چن والے ویناوا، کدی آمنہ دے لال دے چن والے ویناوا، فیصلہ کرنا وا کیڑا چن سونا ہے۔ آندے نے میں اس نتیجے تے پہنچیا وا آسمان دے چن ڈالوں آمنہ دا لال زیادہ سونا ہے۔ انہاں دیا گلاں نے جنہ 1400 سال پہلے نبی دی مجلس چ بیٹھ کے نبی نو ویکھے آئے، آؤ اعلی حضرت دی بارگاہ چلنے آ۔ اعلی حضرت تسی دسو جدوں تساں نبی کریم دے چہرے نو ویکھے آئے تسی نبی دا حسن بیان کرو۔ اعلی حضرت بول کے آندے نے کاف گیسو ہاتھ ہے یا اب
اسی طرح جدو تساں ویکھے آئے تے تساں کیا کے آئے حضرات پیر میرے لیے بول کے آندے نے موکے چین دے بدر شانی موکے چین دے شانی ماتھے چمک دلا تینوں رانی کالی زلف تے اک مستانی مغرور اکی گن مند برمائش صورت نو کرو تے مل کے آکو اس صورت نو اتن چکو چکو اس صورت نو میں جانا تھا جی اس صورت نو جانا تھا تے جانے جانا سچ آتا تیرا دین جس شان تو شان سب جی صبح دور پیرے صبح جی سبحان اللہ ما اجمل ما احسان کا گرامی قدر اے اونا دی گلے جنہ 1400 سال بعد ویکھے آئے تے ایویں آکھے آئے اج اسی میاں چوہان دی مسجد بہ کے نبی دے میلاد دی 15ویں محفل سجا کے تے اسی کی اعلان پہ کرنے میرے سونے من مونے میرا ترے سوچ وچی تیرے تذکرے تے میرا سخن تیری سوچ میری سوچ وچی تیرے تذکرے تے میرا سخن مسجد بہ کے بے اعلان کرنے میرا چین تے قرار تو میرا چین تے قرار تو میری سوچ تو میری شان تو تے وقار تو تے ہتھاں نو بلند کیا کو تیرے دشمنا یار ہتھاں نو چکو نبی واسطے چکنے نے تیرے جدی نبی دے دشمنا نال دشمنی ہے ہتھاں نو بلند کرو آکھو تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا یا رسول اللہ اسی 1400 سال بعد ایتھے محفل سجا کے اے پہ اعلان کرنے اساں ویکھیا نہیں لیکن اسی سن کے پہ اعلان کرنے تیرے دشمنا نال دشمنی تے میرا ہے سجنے